پرومیننٹ دکھائی دیتی ہیں. بڑی چیزیں ہیں, ایک ہے سخاوت اور ایک ہے عبادت. یہ ہمیں اہل بیت کے گھر سے, اہل بیت کے در سے ملتی ہیں. سخاوت ہے تو وہ بھی کمال پہ ہے, اور جو عبادت ہے وہ بھی کمال پہ, اور جو محبت الہی کی بات ہے کہ سخاوت بھی اللہ کی محبت میں, اور عبادت تو ہے اللہ کے لیے. اور آپ کی جو عبادت ہے وہ بھی اتنی کمال ہے کہ سجدوں میں ہے, اور اس کو راتیں چھوٹی ہیں. یخ بستہ رات ہے, سردیوں کی پوری رات سوئے رہے تو انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے. یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے وکاس, اور عبادت کی نسبت سے صرف یہی کہوں گی کہ جہاں عبادات کے تسلسل کو آج تک دنیا قائم رکھے ہوئے ہے, اس کے پس منظر میں عبادات کی تعلیم جو کی ہے وہ آل محمد نے کی ہے. صحیح. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کا طریقہ, نماز کے اطوار, نماز کا انداز, نماز کے اوقات محمد و آل محمد کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہوا ہے, راہ نجات دے گئے ہیں کہ اگر ہم اپنی نجات اور بخشش چاہتے ہیں تو کیسے عبادت کریں. اور پھر عبادت کو کامل کرنے کے انداز بڑے خوبصورت ہیں. جناب سیدہ کی سوانح حیات میں جہاں فاضل امینی صاحب نے کتاب لکھی اور اس میں ذکر کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عبادت تو اتنی کامل تھی کہ عالم نماز میں تھی کہ ایک سائل آ گیا, سائل نے دستک دی, اور جب دستک دے کے سوال کیا تو کہا کہ میں بھوکا بھی ہوں اور میرے پاس لباس بھی نہیں ہے, زاد راہ بھی نہیں ہے. 3 باتیں جب اس نے یہ پیغام دیا اور سائل نے, اور پھر بی بی کو یہ پیغام جناب فضا نے پہنچایا تو عالم نماز میں تھی, نماز کو اتمام کیا اور کہا کہ فضا اس کی حاجت کو پورا کریں. کہا بی بی گھر میں تو کچھ ایسا اسباب نہیں ہے کہ اس کے حاجت کو پورا کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ میرے صندوق میں گلو بند پڑا ہوا ہے, تم اس طرح کرو کہ وہ اس سائل کو دے دو. تو فضا نے ایک مرتبہ بی بی کو دیکھ کے مخاطب کر کے کہا شہزادی وہی تو ایک زیور آپ کے پاس ہے, آپ وہی رائے خدا میں دے رہی ہیں. تو مسکرا کے کہا مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے. کیا بات ہے. پھر میری بیوی وہ ہے جو کہتی ہے کہ دنیا کا مال اور اولاد سب یہی رہ جانے والی ہے, راہ خدا سے نجات چاہیے. اور پھر جب وہ مل گیا پھر دوبارہ نماز کے لیے قیام کے لیے کھڑی ہو گئی, اور جیسے ہی بیوی نے قیام کے لیے نیت کی, ادھر یہ سائل یہ گلو بند لے کے اس قریے میں پہنچا کہ جہاں جناب عمار یاسر جا رہے تھے. جناب عمار یاسر نے خوشبو کو محسوس کیا, کہا لگتا ہے تم ایسے گھر کے قریب سے ہو کے آئے ہو جہاں طہارت ہی طہارت ہے. سائل نے کہا بے شک میں اس دروازے سے آیا ہوں جہاں جبرائیل بھی سوالی بن کے آتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ ان کے گھرانے کی وہ عمدہ ترین نشانی ہے, وہ عمدہ ترین منزل ہے کہ انہوں نے صلاۃ کو بھی قائم کرنا سکھایا, زکوٰۃ بھی دینا سکھایا. سوسائٹی کی ہم بات کریں تو اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اور عبادت کرے, لیکن سخاوت میں وہ سخی جو ہے وہ نہیں ہوتے. بڑے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, اور جی بالکل, اور کچھ سخی ہیں تو وہ عبادت نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہمارا نماز کوئی روزے سے کوئی کام نہیں ہے, ہم فلاح انسانیت کے لیے آئے ہیں اور خدمت انسانیت کا کام کر رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت بڑی بات ہے. یہ وکاس یہی چیز ہے نا کہ اگر کوئی عبادت میں نکل جاتا ہے تو ایسے ایسے ہم نے عبادت گزار دیکھے ہیں کہ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اور ایسے سخی دیکھے ہیں کہ وہ نماز سے بھی بھاگ جاتے ہیں. یہاں دیکھیں نا نفس کا اطمینان کتنا خوبصورت ہے. اگر کوئی عورت اپنا زیور راہ خدا میں دیتی ہے تو کیا وہ دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے فطرت انسانی ہے کہ کچھ دیر وہ سوچے گی کہ میں نے یہ کیا کیا. لیکن سیدہ کی تربیت پہ سلام کہ میری بیوی جب خیرات بھی دیتی ہیں تو پھر دوبارہ اپنی صلاۃ کو قائم کرتی ہیں. اب جب عمار نے خوشبو محسوس کی, کہا تم اس طرح کرو کہ تم اس کا ہدیہ لے لو, یہ گلو بند مجھے دے دو. کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. کہا تو پھر کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میں ختمی مرتبت کے سامنے جا کے تمہیں یہ گلو بند دوں اور اس کا ہدیہ لوں. اور پھر جب نبی مکرم کی محفل میں آ گئے تو ختمی مرتبت نے دیکھا کہ یہ عالم ہے تو مسکرا کے کہا عمار اس کو ہدیہ دے دو اور گلو بند خرید دو. ادھر نماز قائم ہے, ادھر جناب سیدہ کی نماز قائم ہے. اور پھر جب یہ گلو بند لے لیا گیا, جناب ختمی مرتبت نے جناب عمار یاسر سے ہدیتاً اس کو خرید لیا. اور لینے کے بعد میرے نبی اپنی محفل سے چل کے جب در سیدہ پہ پہنچے تو صدا دی کہ بیٹی تم پہ لاکھوں سلام ہو. جناب فضا نے جب ختمی مرتبت کی آواز کو سنا تو ایک مرتبہ ختمی مرتبت پہ سلام و درود بھیجنے کے بعد کہا کہ شہزادی کونین عالم نماز میں. اب جب نماز مکمل ہوئی تو گلو بند لے جا کے بی بی کی جا نماز پہ رکھ کے کہا ہے میری بیٹی یہ تمہیں پروردگار نے تو فتن بھیجا ہے. کہا ہے میرے بابا یہ کس طرح؟ کہا تم نے راہ خدا میں دے دیا تھا, خدا تم پہ اتنا راضی ہے کہ تمہاری صلاۃ بھی قبول ہے, تمہاری خیرات بھی قبول ہے. تو یہ ایک مقام شہزادی نے بتایا ہے کہ دنیا کی اس طرح دنیا کے مال و دولت کو عزیز نہ کیجیے. عبادت بھی وہ ہے جہاں ہم دنیا کی نفی کرتے ہیں, اپنی حاجتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں
पसे पुश्त डाल के उसकी इबादत को कामिल करते हैं तो तब इबादत कबूल है। बिल्कुल। ये नहीं है कि हम लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लें और हमारे अहबाब, हमारे हमसाए, हमारे रिश्तेदार भूख से मर रहे जी, हैं ऐसे। और हम आलिम सजदा में ऐसी बख्शिश होगी नहीं, क्योंकि आले मोहम्मद ने ये तरीका बताया है कि अपनी इबादत को कामिल करना है तो लोगों की हाजतों का एहतराम करो। क्या कहने